حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ رات ہم نے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول جانشین رسول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کے فضائل بیان کیے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی خلیفہ دویم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کو ہم نے اس لیے اپنا عنوان سخن بنایا کہ علماء نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے پیروکار جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور کوئی ایسا موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔
ہر قسم کی اذیت، ہر قسم کی تکلیف انہوں نے مسلمانوں کو دی، لیکن مسلمان بھی دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے الہ العالمین، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ یہ سرکار کی دعا۔ عمر بن حشام ابو جہل اور عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اپنی جگہ بڑی مضبوط شخصیتیں تھیں۔ لوگوں پر ان کا ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، اور اگر کوئی ایسا آدمی آپ کی طرف آ جائے، آپ کی پارٹی میں داخل ہو جائے، آپ کے گروہ میں داخل ہو جائے، تو ظاہر ہے آپ کو تقویت ملے گی کہ ایک مضبوط آدمی، ایک بااثر آدمی ہمارے حلقے میں شامل ہو گیا۔ کافر یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، نحیف ہیں، ناتواں ہیں، اور چند مسلمان ہیں، ان کو دباؤ، جس طرح ہو سکے ان کو اذیتیں پہنچاؤ، تکالیف دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ نے دعا فرما دی۔ نکاح الوہیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا دیا۔ اب سبب کیا بنا؟ حرم میں یہ سارے کافر جمع ہیں، اور جمع ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئی، تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ کسی نہ کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کو رکنا چاہیے، اور اگر یہ معاملہ نہیں رکا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، جب چھوٹے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو کوئی فکر نہ ہوئی، لیکن جب بڑے بڑے لوگ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جب وہ دار اسلام میں داخل ہوئی تو اب کافر جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی اس کیفیت کو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا کافر میں اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزو ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ سب سر جوڑ کر حرم میں بیٹھ گئے۔ چلو کوئی ایسی تجویز پیش کریں کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے، یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا۔ اگر یہی کیفیت رہی تو یہ لات و حبل، یہ منات، یہ ہمارے خدا، ان کے لیے کوئی چڑھاوا بھی نہیں لائے گا۔ لہذا سب مل کے بیٹھو، کوئی نہ کوئی ایسی اسکیم بنائیں، کوئی تجویز ہو کہ اسلام کی ترقی کو روکے، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کسی طرح بھی قتل کر۔
جس طرح کہ آپ نے سنا تھا گزشتہ رات ہم نے بتایا تھا کہ حرم میں یہ سارے جمع ہوئے تھے اور کاشان نبوت کا محاصرہ کیا. خیر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے جس میں یہ ساری باتیں ہو رہی. آپ اس وقت تک ایمان نہیں لائے. کسی نے خبر دی 35 مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا 36 ہو گئے، 38 ہو گئے، 39 ہو گئے. جیسے ہی خبر ملی 39 ہو گئے، فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکالی اور فضا میں لہرائی، کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا. اس سے پہلے میں جا کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ میں ختم کر دوں. اچھا، کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کافر یقین نہ کرتے، لیکن فاروق اعظم جیسا جری بہادر، جس کا رعب، جس کا دبدبا، جو اپنے ارادے میں مستقل مزاج، جب اس شخصیت نے تلوار نکالی اب تو کافر خوش ہو گئے. واہ واہ، یہ تو کام ہو گیا. عمر ابن خطاب نے کہا یہ تو یقیناً کام کر کے آئیں گے، اور انہوں نے بھڑکایا ٹھیک ہے جائیے آپ جائیے. انہوں نے تلوار لہرائی، غصے میں نکلے حرم سے. میں ابھی جاتا ہوں، ادھر یہ بیٹھے ہیں، چلو ابھی کچھ دیر میں خبر ملے گی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو ختم کر دیا. چلے جا رہے ہیں تلوار میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو اور اس کی مصلحت. غصے میں، غیظ و غضب میں نکلے، اللہ نے ان کا رخ موڑ دیا. جا کہاں رہے تھے؟ حضور علیہ السلام کی طرف، اور پہنچ کہاں گئے؟ اپنے بہنوئی کے گھر. ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا عمر ہاتھ میں تلوار، کہاں جا رہے ہو؟ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں گا. یہ دین پھیل رہا ہے، جس کو دیکھو مسلمان ہو رہا ہے. 39 ہو چکے، 40واں نہیں ہونے دوں گا. ادھر مشیت ربانی مسکرا رہی ہے، عمر کیا کر رہے ہو؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا، آگے بڑھو تو صحیح، ارے آگے چلو تو صحیح، میرے رسول کے قدموں میں پہنچو تو صحیح. ایک نگاہ نبوت پڑے گی، 40 میں تم خود ہوگے، 40 میں تو تم خود ہوگے. اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کی قدرت دیکھو. اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، اس کے بعد جانا ادھر. کہا کیا ہوا میرے گھر میں؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے. اب تو اور غصہ شدید ہو گیا. اپنے گھر کی خبر لو پھر جانا ادھر. اب رخ ادھر کے بجائے ادھر، اب سارا غصہ ادھر نکالنا تھا نا. چلے جا رہے ہیں. جا کے دروازے پہ دستک دی. بہن اور بہنوئی دونوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قرآن ایسے اس صورت میں نہیں تھا جیسے کہ ہم آپ آج پڑھتے ہیں. ہڈیوں پر، چمڑوں پر، مختلف چیزوں پر آیتیں لکھی ہوئی. قرآن کی آواز باہر آ رہی. انہوں نے جا کے دروازے پہ دستک دی. انہوں نے جھانک کر دیکھا، ڈر گئے، لیکن خیر دروازہ کھول دیا. انہوں نے سن لیا قرآن جو وہ پڑھ رہے تھے، فاروق اعظم نے سن لیا. بہن نے دروازہ کھولا، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے پتا ہے تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو. بہنوں ہی آگے بڑھے، ان کو پکڑا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جو چیز ہاتھ میں آئی وہی لے کر ماری، سر پھاڑ دیا، زخمی کر دیا. بہن آگے بڑھی اپنی شوہر کو بچانے کے لیے، ان کے سر پر ایک چیز ماری، سر پھٹ گیا، خون ہم خون ہو گئے. لیکن بہن نے خون میں لت پت ہونے کے باوجود روتے ہوئے کہا عمر تو جس بے دردی سے ہمیں مار رہا ہے، خدا کی قسم ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں. تب بھی رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب یہ دیکھا دل پہ کچھ عبرت ہوئی. اتنے زخم کھانے کے بعد، خون میں لت پت ہونے کے بعد پھر بھی بہن کا یہ جذبہ.
کہا اچھا دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کیا تم پڑھ رہے ہو، کون سا کلام ہے، مجھے بھی تو میں دیکھوں کون سا کلام ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا نہیں ایسے نہیں لے سکتے، پاک خدا کا کلام ہے، پاک ہو جاؤ تو ہاتھ میں لے لو، غسل کر لو، قرآن ہاتھ میں لے لو۔ گئے غسل کیا، اور آگ یا وہ اجزاء جو ہاتھ میں جن پر قرآن لکھا ہوا تھا بہن نے ہاتھ میں دیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے۔ ایک روایت میں آیا کہ سورہ حدید کی آیات تھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا۔ جیسے یہ آیت پڑھی، ہیبت اور جلال فاروق اعظم کے دل پر طاری ہو گیا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن کی ہیبت اور جلال معمولی کلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ کلام ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی ہیبت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو کلام پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، چاہے وہ انسان کے دل پر اثر نہیں کر سکتا، ایسا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ اسی روایت کو تھوڑے سے تغیر کے بعد، تغیر کے ساتھ دارقطنی، ابو یعلا، حاکم اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی روایت میں سورہ حدید کی یہ آیات ہیں، اور دوسری روایت میں سورہ طٰہٰ کی آیات اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ للذکر، دوسری روایت میں یہ آیت۔ باہر صورت دونوں قرآن ہیں، جو بھی آیت ہو اس کی ہیبت اور جلال فاروق اعظم کے دل پر طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دل جو مسلمانوں کے خلاف دھڑک رہا تھا، وہ دل جو رسول اللہ کی عداوت میں دھڑک رہا تھا، وہ دل جو اسلام کی دشمنی میں دھڑک رہا تھا، قرآن کی ہیبت اور جلال نے اس دل کو یکسر بدل دیا۔ اب وہی دل آقا کی محبت میں دھڑک رہا، اسلام کے لیے بے چین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بہن سے کہتے مجھے بھی اسی آقا کے پاس لے چلو جس کا دین تم نے قبول کیا۔ خوش ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے میں چھپ گئے تھے، وہ فوراً باہر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا معاملہ اب صحیح ہے، باہر آ گئے۔ کہا عمر چلو چلو سرکار کی بارگاہ۔ پوچھا کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مکان کوہ صفا کے قریب تھا، سرکار وہاں تھے۔ اچھا مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، کافر نہ دیکھ لیں، کافر فوراً ظلم و ستم کرتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تکالیف پہنچاتے تھے۔ سرکار وہاں تھے، اب یہ چلے جا رہے، تلوار اب بھی ہاتھ میں ہے۔ جب حرم سے چلے تھے جب بھی تلوار ہاتھ میں تھی، اور جب اپنے بہنوئی کے گھر سے چلے اب بھی تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن کیفیت بدل چکی ہے۔ کیوں؟ جب حرم سے چلے تھے تو غصے میں تھے، دل سرکار کی عداوت میں دھڑک رہا تھا، مارنے کے لیے جا رہے تھے، سر لینے کے لیے جا رہے تھے، اور اب یہاں سے چلے ہیں تو سر دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو۔ اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو اس کی عقل خفت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا، اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کوئی فیصلہ کرے، غصہ ٹھنڈا کرے، آرام سے، اطمینان سے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ غصے میں کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ اسی لیے
کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کہی کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. آپ دیکھیں غصہ جو ہے حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. بعد میں نادم ہو رہے ارے میں نے کیا کیا، ارے میں نے کیا کیا، یہ تو بڑا غلط ہو گیا، میں ایسا نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں نا بہت سے لوگ غصے میں طلاق دے دیتے. غصہ آیا بیگم پر، جاؤ طلاق 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 دے. اب بعد میں پریشان ہو رہے یہ میں نے کیا کیا. چلو مفتی صاحب کے پاس گئے، جا کے ان سے کہا کہ جی میں نے تو طلاق دے دی. انہوں نے کہا ہو گئی. کہہ رہے نہیں یہ تو غصے میں دی ہے، یہ تو غصے میں دی. تو انہوں نے کہا کہ خوشی میں دیتا ہے طلاق؟ کبھی خوشی میں طلاق ہوئی؟ بیگم تم نے آج بہت اچھا کام کیا، جاؤ آج تمہارے پہ طلاق. بڑی اچھی چائے بنا کے پلائی، جاؤ طلاق. کسی نے طلاق دی کبھی؟ ارے غصے میں ہو جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر ہیلے بہانے کرتے نہیں جی نہیں یہ تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھا، ہم اپنے ایمان کو خراب کرتے. تو اس لیے غصے کو حرام کرا دیا. غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے، اطمینان سے، سکون سے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ جانتا تھا کہ یہ غصے میں اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کوئی بے ادبی ہو جائے، کوئی گستاخی ہو جائے. اچھا تھے بھی حالت کفر میں، مسلمان تو تھے نہیں کہ جو نبی کا ادب کرتے، سرکار کی بارگاہ کا ادب کرتے، حالت کفر میں اور غصے میں. اسی لیے خالق کائنات نے رخ موڑ دیا بہن بہنوئی کے گھر. عمر ادھر چلے جاؤ، ابھی میرے رسول کی بارگاہ میں نہیں جانا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے تاکہ عاجزانہ انداز میں جاؤ، غلامانہ انداز میں جاؤ. غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن کیفیت وہی ہے، تلوار ہاتھ میں. گئے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان اور جا کر دروازے پر دستک دی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے دروازے پر دستک دی، صحابہ نے جھانک کر دیکھا، کیونکہ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے تھے، تو کوئی آتا تھا تو پہلے جھانک کر دیکھتے تھے کون ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے یا مسلمان ہے، کوئی اپنا ہے یا غیر ہے. اپنا ہے تو دروازہ کھول دو، کوئی غیر ہے تو ذرا اسلحہ وغیرہ لے کر، تلوار لے کر کہیں ایسے نہیں حملہ نہ کرتے. سب جانتے تھے کہ فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے اور یہ جو واقعہ ہوا کسی کو پتہ نہیں تھا. ہاں سب کو یہ ضرور معلوم تھا کہ سرکار نے ایک دعا کی ہے اور سرکار کی دعا تو قبول ہو چکی تھی. صحابہ نے جھانک کر دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار. گھبرا گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب اور ہاتھ میں ننگی تلوار. ڈر گئے. اور ادھر کیا ہوا؟ آقا مسکرا دی، گھبرائے نہیں. کیوں؟ وہ تو سمجھے میری دعا تو قبول ہو چکی. ارے میں نے تو دو کے لیے دعا کی تھی، عمر کے حق میں قبول ہو چکی. اب یہ تلوار لے کر آئیں یا بغیر تلوار کے، یہ تو سر جھکانے کے لیے آئے ہیں. شاید نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب اور ہاتھ میں ننگی تلوار. سرکار نے کیا کہا؟ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا. بلاؤ ہم بھی دیکھیں خطاب کا بیٹا عمر کس حال میں آیا ہے. دروازہ کھول دیا، فاروق اعظم داخل ہوئے. امیر حمزہ نے تلوار سنبھال لی، دیگر صحابہ نے تلوار سنبھال لی. دیکھو ایسا نہیں حملہ کر دیں. اور رسول تو مسکرا رہے ہیں، جانتے میری دعا قبول ہو چکی. فاروق اعظم داخل ہوئے. کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ان کی چادر کو پکڑ کے کھینچا. کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے اور کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کس نیت سے چلے تھے اور آج کس نیت سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر سے سر لینے کے لیے چلا تھا لیکن اب سر دینے کے لیے آیا. اب سر دینے کے لیے آیا ہوں.
ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو، یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ صحابہ نے جب دیکھا ایسا جری بہادر رعب اور دبدبے والا شخص رسول کی غلامی میں داخل ہو گیا ہے، جوش میں آ کر اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی، حرم میں آواز پہنچ گئی۔ کافر حیران ہوئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا اسی وقت، غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ بے شک۔ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ بے شک۔ کہا پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم علن اعلان حرم میں جا کر نماز ادا کریں گے، کیوں ہم ان سے ڈریں کافروں سے جب ہم حق پر ہیں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ۔ اچھا، پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں نے سرکار سے یہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی دو صفیں بنائی، دو لائنیں جیسے ہوتی نا قطاریں، اگلی قطار میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا اور پچھلی قطار میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ جاؤ۔ اب یہ دونوں چلے شان کے ساتھ، سیدھے حرم میں پہنچے، نعرہ تکبیر بھی بلند کیا، اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا اور علن اعلان حرم میں نماز ادا کی۔ تاریخ میں ہے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علن اعلان حرم میں جا کر نماز ادا کی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس شیر کو روک سکے، سارے بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہے، مسلمان نماز ادا کر رہے، ورنہ کوئی نماز ادا کرتا تھا اس کو تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، سنگباری کرتے تھے۔ اللہ کے دو شیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شیر موجود تھے، کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ ان مسلمانوں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ بجھ گئے چہرے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سر لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو خود غلام بن کر آ گیا، یہ تو خود اسلام قبول کر کے آ گیا۔ تو فاروق اعظم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک لقب ہے، ایک تو لقب ہے فاروق۔ فاروق کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو یہ لقب دیا فاروق، اور اس کی بہت ساری روایات ہیں کہ کس وجہ سے سرکار نے یہ لقب دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسلام لانے کے بعد جب اعلانیہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں نے اعلانیہ نماز حرم میں ادا کی تو سرکار نے فرمایا عمر فاروق ہے، عمر فاروق ہے، یعنی اس کی وجہ سے آج حق اور باطل میں فرق ہو گیا اور حق کھل کر علن اعلان باطل کے سامنے کھڑا ہو۔ اور ایک لقب ہے مراد رسول۔ دیگر صحابہ اگر مرید ہیں تو فاروق اعظم مراد ہیں۔ سرکار نے مانگ کر لیا نا،
اللہ سے دعا کی الہ العالمین عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا. نگاہ الوہیت نے منتخب کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی. آئیے دیکھیں کہ نگاہ نبوت میں آپ کا مقام کیا ہے. سرکار نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فرم من العمر، میں اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے دیکھ رہا ہوں کہ جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین عمر کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. عمر کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. مشکات کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی لوگ آ رہے ہیں. کچھ ایسے تھے کہ جن کے کرتے ان کے سینے تک تھے اور کچھ کے کرتے سینے سے نیچے تک تھے. پھر میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب لائے گئے، ان کا کرتا قدموں سے بھی نیچے تھا، زمین سے گھسٹ رہا تھا، اتنا لمبا کرتا تھا. سرکار نے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور اس کی تعبیر. فرمایا کرتے سے مراد دین ہے، کرتے سے مراد دین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فاروق اعظم کا کرتا سرکار نے دیکھا قدموں سے نیچے ہے، زمین سے گھسٹ رہا ہے. یہ بتانا تھا کہ دین داری میں سب سے زیادہ اگر ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل سے حق کو جاری کر دیا. عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اللہ نے ان کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا. پانچویں حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب. اور ایک اور مقام پہ فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہ تھے مگر صاحب کلام تھے، اس امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اس کی زبان پر وحی الہی جاری ہوتی، الہام ہوتا، القا ہوتا، صاحب کلام اسے کہا جاتا. سرکار نے فرمایا وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا، صاحب کلام ہوتے تھے. اور میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاروق اعظم نے کوئی رائے پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی موافقت میں وحی ربانی نازل فرما دی. حرم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. مقام ابراہیم کو آپ نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں. آپ نے یہ تجویز پیش کی
اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دی، اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دو۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ بن گیا مصلی، امام وہیں کھڑا ہوگا، امام مقام ابراہیم پر۔ اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو شراب اور جوا یہ عام تھا۔ ابتدائی اسلام میں ظاہر شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا، پیتے تھے، کھانے میں پینے میں ویسے اٹھتے بیٹھتے جیسے ہم لوگ چائے پیتے ہیں ایسے وہ شراب پیتے تھے۔ اور اس وقت تک شراب کی حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اس کے متعلق بتائیے، یہ شراب جو ہے یہ عقل کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اسی لیے اس کو کہا گیا ام الخبائث، خبائث کی ماں ہے شراب۔ جب آدمی شراب پیتا ہے نا اس کی عقل ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جائز ناجائز حرام حلال اس میں کوئی تمیز نہیں کرتا، جانور بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق کوئی حکم نازل فرمائیے۔ ابھی آپ نے یہ تجویز پیش کی، اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم نے دعا کی، الہ العالمین واضح حکم نازل فرما دے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ جب آپ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے پھر آیت ربانی نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے یہ ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں، وحی ربانی نازل ہو رہی۔ اسی طرح حجاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے، یعنی پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ازواج مطہرات عام لوگوں کے سامنے آتی تھی اور لوگ ان کے سامنے آتے تھے کوئی چیز دینے لینے کے لیے۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ ان سے پردہ کریں، اور ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ کوئی چیز دیں تو پردے کی اوٹ سے دیں، سامنے نہ آیا کریں۔ کس نے کہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی رائے کے حق میں وحی ربانی نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، سامنے نہ آیا۔ فاروق اعظم نے کہا، وحی ربانی نازل ہو۔ اسی طرح ایک شخص نے شراب کے نشے میں نماز پڑھا دی، شراب پی اور نماز پڑھا دی۔ ظاہر ہے جب شراب پی کر نماز پڑھائے گا تو اس میں غلطی ہوگی۔ فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ شراب پی کر نماز نہ پڑھائیں۔ وحی ربانی نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ خیر بہرحال بعد میں مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ گئے سرکار کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔
آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے تو میں اس کے حق میں کروں. اللہ فرماتے ہیں نا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں پر حکم بنایا جائے یعنی فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، ان تحکموا بالعدل، تو تمہیں چاہیے کہ عدل اور انصاف کرو. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کون مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، کون ہے. سرکار نے معاملہ سنا، فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں. اب جب یہ باہر نکلے تو اس نے کیا کہا؟ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہیں مانتا. استغفر اللہ، نبی کے فیصلے کو. اچھا کمال ہے، پھر کہاں جاؤ گے؟ چلو عمر کے پاس. اب اس میں دو روایتیں، ایک روایت میں یہ آیا کہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، ان کے سامنے معاملہ پیش کیا. یہودی نے کہا جناب فیصلہ کرنے سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ ہم پہلے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ فیصلہ میرے حق میں. کہا جو نبی کا فیصلہ وہی ابو بکر کا فیصلہ، ان کے فیصلے پر میں فیصلہ نہیں کرتا. اب باہر نکلے، کہا میں بھی نہیں مانتا، چلو عمر کے پاس. اللہ نے فرمایا نا اشداء علی الکفار، فاروق اعظم کافروں پر سخت ہیں، ان کے مزاج میں سختی تھی. اس نے یہ سوچا، اس منافق نے، منافق اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں کہہ رہا، کہ اگر مسلمان ہوتا تو نبی کا فیصلہ مان. بھئی مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، جو رسول فرما دیں وہی حق ہے، وہی سچ، اس کے آگے کوئی رائے نہیں. نبی کا فیصلہ اٹل ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، تو مسلمان کہاں ہوا؟ منافق ہوا. یہ سوچ کر گیا ہوگا کہ فاروق اعظم کافروں پر سخت ہیں، وہ دیکھیں گے یہ یہودی ہے، اس کے مقابلے میں مسلمان ہوں تو میرے حق میں کر دیں گے. پہنچ گئے. کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ فیصلہ ہوا. کس نے کیا؟ کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور میرے حق میں کیا. یہودی نے کہا اس کے خلاف کیا. فاروق اعظم نے کہا اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تمہارے حق میں کیا، اس نے نہیں مانا؟ کہا نہیں، یہ آپ کے پاس مجھے لے آئے. کہا میں کرتا ہوں اس کا فیصلہ. اندر گئے، اپنی تلوار لے کر آئے اور یہ کہتے ہوئے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے. اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اڑا دی گردن. اب کیا ہوا؟ مدینے میں کوہرام مچ گیا. عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. ادھم مچ رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں. سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی، عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا بے گناہ. فرمایا بلا عمر. بلائے. عمر تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا. کہ سرکار وہ مسلمان تھا کب؟ وہ مسلمان تھا کب؟ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ابھی فاروق اعظم نے یہ کہا، ادھر جبریل امی وحی الہی لے کر نازل ہو گئے. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کو حکم بنایا جائے اور آپ کے فیصلے کے خلاف وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں. محبوب وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے. حقیقت ہے نبی کا فیصلہ نہ مانے مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے کہا وہی ربانی اس کے حق میں نازل ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کارنامے، قرآن کو جمع کرنا یہ فاروق اعظم کا کارنامہ. جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہو گئی. فاروق اعظم نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی، جہاد کا سلسلہ تو جاری ہے، مسلمان جا رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں. اگر اسی طرح ہوتا رہا، حفاظ شہید ہوتے رہے، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے.
کیوں؟ قرآن ایک جلد میں تو تھا نہیں، ہڈیوں پر، چمڑوں پر اور لکڑیوں پر، مختلف چیزوں پر آیتیں لکھی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا۔ یہ پھر پہنچے، نہیں آپ ایسا کریں قرآن کو جمع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ بار بار کہتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کے بار بار کہنے سے اللہ نے میرے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیا اور میں نے اس کو سمجھ لیا کہ واقعی قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ یہ تجویز تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دونوں مل کر بیٹھے، پھر انہوں نے اعلان کیا جس کے پاس جو آیت ہے وہ لے کر مسجد نبوی میں آ جائے اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائے۔ وہ آدمی آ کر گواہی دے کہ یہ شخص جو آیت پیش کر رہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، واقعی یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس طرح قرآن کو جمع کیا تاکہ حدیث اور قرآن خلط ملط نہ ہو جائے، حدیث بھی عربی میں اور قرآن بھی عربی میں۔ اس طرح اس احتیاط کے ساتھ صحابہ نے قرآن کو جمع کیا۔ آج اگر ہم ایک وقت میں بیٹھ کر ایک جلد میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہم پر ان صحابہ کا احسان ہے۔ اگر صحابہ ایسا نہ کرتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث ہمیں ملی تو صحابہ کی وجہ سے، قرآن ہمیں ملا تو صحابہ کی وجہ سے۔ کتنی آسانی ہے ہمیں، مسجد میں جائیے، قرآن کا اٹھائیے، آرام سے بیٹھ کر آپ تلاوت کر لیں، جو پارہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جو آیت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جو رکوع پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، مگر اس وقت آیتیں بکھری ہوئی، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، مختلف چیزوں پر۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دی، یہ آیت اس آیت کے بعد، یہ سورت اس سورت کے بعد، یہ سرکار نے ترتیب فرمائی قرآن کی۔ ورنہ آپ دیکھیں نزول کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب الگ ہے اور موجودہ ترتیب الگ ہے، الگ ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی آیت ہے نا، اور ہے کون سے پارے میں نہیں پتا، پڑھتے نہیں کبھی قرآن؟ ارے 30واں تو سبھی کو یاد ہوگا، جب قرآن خوانی ہوتی سب کہتی 30واں دے دیں، 30واں دے دیں، یہ آسان ہے نا، 30ویں پارے میں ہے نا۔ اور نازل کب ہوئی؟ سب سے پہلے نازل ہوئی اور ہے سب سے آخر میں۔ ترتیب کیسی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب کی، یہ آیت اس آیت کے بعد، یہ سورت اس سورت کے بعد، پھر اس کے رکوع، پھر آیات، پھر یہ تمام چیزیں ترتیب دی گئی۔ اور آج ہمارے لیے آسانی ہے، ایک جلد میں سارا قرآن موجود، لیکن افسوس کہ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ کاش اس قرآن کو پڑھتے تو آج کیفیت الگ ہوتی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر سب لوگ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کریں آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن کرم ہے، قرآن اللہ کی برکت لے کر نازل ہوتا ہے۔ جس گھر میں پڑھا جائے گا وہیں رحمتیں برکتیں نازل ہیں۔ فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا اور ان کے مشورے سے قرآن کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کام تراویح کی باقاعدہ جماعت فاروق اعظم نے اپنے دور میں کرائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں باختلاف روایت 2 یا 3 دفعہ جماعت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امامت فرمائی، صحابہ نے دیکھا ایک نئی چیز، کثرت ہوئی، دوسرے دن تیسرے دن اتنی کثرت ہوئی مسجد نبوی میں جگہ نہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، کاشان نبوت کا دروازہ بند رہا، ساری رات صحابہ بیٹھے رہے، ساری رات تراویح پڑھنے کے لیے۔ ہم بیٹھتے ہیں ساری رات، ہم تو ڈھونڈتے 6 روزہ 10 روزہ 5 روزہ مل جائے تو پڑھ کے چھٹی ہو جائے، یہی ہے نا، 6 روزہ پڑھ لی پورے مہینے چھٹی۔ خیر بہرحال سارے ایک جیسے نہیں، میں نے کہا کہیں اور لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ 27 روزہ بھی پڑھتے ہیں، 29 میں بھی پڑھتے ہیں،
ہر قسم کے لوگ. صبح ہو گئی، صحابہ انتظار میں، ابھی دروازہ کھلے گا، آقا تشریف لائیں گے، نماز تراویح کی امامت فرمائیں گے، نہیں آئے. فجر کی اذان ہوئی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مصلی امامت پر نماز فجر کی امامت فرمائی اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، تم جس ذوق اور شوق سے تراویح پڑھنے آئے تھے مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہیں آگے چل کے تم پر یہ فرض ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ، اس وجہ سے میں نہیں آیا. اب کیا ہوا؟ سرکار نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، صحابہ متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھتے رہے. 2-4 ادھر ہیں تو 2 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، 5 ادھر، الگ الگ. اب دور آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، 2 صحابہ ادھر ہیں تو 4 ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو بلایا، جلیل القدر صحابہ، اور بلا کر فرمایا کہ ہم جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، سرکار نے تو ہمیں پڑھائی تھی نا ایک جگہ جماعت کے ساتھ، تو یہ ثبوت تو موجود ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح ہو سکتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک امام بن جائیں، ہم سب مقتدی بن جائیں، تاکہ اسلام کی شان نظر آئے، ایک اجتماعیت نظر آئے. صحابہ نے پسند کیا، ہاں یہ تو بہت اچھی بات. آپ نے بلایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہترین قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے. اللہ نے بہترین آواز ان کو عطا فرمائی. ان کو بلایا، فرمایا ابی تم امام بن جاؤ، ہم سب تمہارے مقتدی بن جاتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی باقاعدہ جماعت ہوئی. اس وقت سے جاری ہے، آج تک جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو دین کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، جتنا ثواب اس کے جاری کرنے والے کو اتنا ہی اس کے عمل کرنے والے. جب تک نمازی تراویح ہوتی رہے گی اس وقت تک اس کا ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. یہ ہے صدقہ جاریہ. حضرت علی کا دور آیا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ نے دیکھا مسجد کے باہر کھڑے ہیں، دیکھا اندر سے تراویح کی آواز آ رہی، لوگ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں. مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری، دست مبارک اٹھائے، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن. اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا. تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا. اور آپ دیکھیں کیسا کام کیا. آج اگر کوئی قرآن حفظ کرتا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ رمضان میں سنائے گا، اسی لیے کرتا ہے نا، رمضان میں سنانا ہے. اگر سنانا نہ ہوتا تو حافظ ہی نہ ہوتے. حقیقت ہے نا، حافظ ہی نہ ہوتے. اور اللہ کا کرم دیکھو، اگر آپ رمضان کے علاوہ شمار کرنے کے لیے جائیں اس محلے میں کتنے حافظ ہیں، 10 گھروں میں سے کوئی ایک ملے گا، علاقوں میں چند ملیں گے. رمضان کے علاوہ حافظ نہیں ملتے، اور رمضان میں حافظوں کو مسجدیں نہیں ملتی. ہے نا اللہ کی شان. سنانے کے لیے بے چین ہے، کوئی پارک میں سنا رہا ہے تو کوئی باغ میں سنا رہا ہے، کوئی ہال میں سنا رہا ہے، ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ثواب فاروق اعظم کو پہنچتا رہے. یہ شان ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسا کام کیا، ایسا صدقہ جاریہ کیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی ثواب جاری رہے گا. قرآن کو جمع کرنے کا ثواب بھی اور قرآن کو مسلسل پڑھنے کا ثواب بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک. روم کا ایلچی آیا. روم، اچھا پوری دنیا میں آپ کی ہیبت اور جلال رعب تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں کہ تصویر ادھر سے ادھر چلی جائے، پتہ چلے کہ بھئی عمر ابن خطاب کون ہے. نام تھا
پوری دنیا میں نام تھا. اور کیوں نام تھا؟ کہ آپ کے دور خلافت میں بعض روایت کے مطابق 1036 شہر فتح ہوئے، بعض روایت کے مطابق، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ کا بھی قول. معمولی بات نہیں. حدود سلطنت شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک پھیل گئی. ڈرتے تھے سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ آیا، آ کے مدینے میں پوچھتا ہے مسلمانوں سے تمہارے خلیفہ کا محل کہاں؟ لوگ ہنستے ہیں، محل؟ ہمارا خلیفہ محل میں رہتا؟ اس نے سوچا جیسے ہمارے بادشاہ رہتے ہیں بڑے بڑے عالیشان محلوں میں، اتنا بڑا نام ہے عمر ابن خطاب، تو کوئی محل ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا خلیفہ محل میں نہیں رہتا. ارے محل میں نہیں رہتا؟ ہمارے بادشاہ تو اس کے نام سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں. میں ملنا چاہتا ہوں. تم ملنا چاہتے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ آؤ. لے کر گیا. سامنے کھجور کا درخت میں نظر آ رہا ہے. ہاں نظر آ رہا ہے. اس کھجور کے درخت کے نیچے ایک آدمی چادر اوڑھ کے سو رہا ہے. اس نے کہا ہاں یہی ہمارا خلیفہ. حیران ہوا، ارے نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی محافظ ہے، ایسے آرام سے، یہ تو معمولی آدمی لگتا ہے. قریب گیا، اللہ کا شیر سو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. جیسے ہی اس کی نگاہ فاروق اعظم کے چہرے پر پڑی، جسم میں کپ کپی تاری ہوئی، تلوار چھوٹ گئی. تلوار چھوٹ گئی. حیران ہوا، یہ ابھی سو رہا ہے تو اس کے رعب کا یہ حال ہے، جب جاگے گا تب کیا کیفیت ہے؟ جب جاگے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور پھر اس نے کہا عمر، جس چین کی نیند تم اس کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اس زمین پر عدل کیا ہے. جس چین کی نیند تم سو رہے ہو، اس بات کی دلیل ہے تم نے اس زمین پر عدل کیا ہے. حقیقت ہے کیا نہیں؟ ذرا سا غور کرو، آج ہمارے حکمران سو سکتے ہیں؟ کھجور کے درخت کے نیچے لٹا دو پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا وزیر اعظم پاکستان کو لٹا دو، سوئیں گے؟ مار نہ دے، کوئی ختم نہ کر دے، ڈر رہے ہیں. کیوں؟ حرکتیں ہی جو ایسی ہیں، حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. آدمی کا کردار صاف ہو، بھگوان کی دھول لوگوں کے سامنے آئے، بھئی میں نے کیا کیا ہے، میری کیا غلطی ہے. ڈر رہے ہیں، ہزاروں گاڑیاں آگے پیچھے، پولیس والے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ادھر اللہ کا شیر آرام سے سو رہا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. یہی فرق ہے. ارے فاروق اعظم کی شان یہ تھی کہ مال غنیمت آیا، اس میں کپڑا آیا، آپ نے عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا. اچھا آپ کا قد لمبا تھا، جسم فربا تھا، تو ظاہر آدمی کا قد لمبا ہو اور جسم بھی فربا ہو تو کپڑا زیادہ چاہیے نا. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا. ایسا کریں کہ آپ میرا بھی یہ حصے کا کپڑا لے لیں اور دونوں کو ملا کے آپ اپنا کرتا بنا لیں. آپ نے بنا لیا. اب جب مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہوئے، اب دیکھو مسلمانوں کو کیسی آزادی تھی، ہر آدمی سربراہ مملکت سے سوال کر سکتا تھا. آپ منبر رسول پر ہیں، ایک عام آدمی کھڑا ہو گیا مسلمان، کہتا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، آپ نے ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا. فرمایا کیا ہوا؟ دیکھیے ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا ہے آپ کو بھی اتنا ملا ہے. فرمایا ہاں، لیکن آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو ڈبل ہے. ظاہر ہے آپ کا قد ہم سے لمبا ہے، آپ کا جسم فربا ہے، تو جتنا حصہ ایک مسلمان کو ملا ہے اس میں آپ کا کرتا نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے آج کوئی مسلمان کسی سربراہ مملکت کو کہہ سکتا ہے؟ یہ فاروق اعظم کی شان تھی. آپ نے اس کی بات سنی، کہا تم بالکل صحیح کہتے، کہ آپ نے عدل نہیں کیا ہے، آپ نے ڈبل کپڑا لیا ہے جبھی آپ کا یہ لباس بنا ہے، ورنہ کیسے بنتا. فرمایا ٹھہر جاؤ، بلایا اپنے بیٹے کو، بتاؤ اس کو. انہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، میرے والد
کا لباس اس میں نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو پیش کر دیا، یہ دونوں حصے ملا کر پھر ان کا یہ کرتا بنا۔ یہ ہے اسلامی حکومت، یہ ہے عدل اور انصاف۔ ایک عام آدمی بھی کھڑے ہو کر سربراہ مملکت کو پکار دے اور للکار دے۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ کر دیکھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا بیچارہ، غائب ہی ہو جائے گا، یا تو مروا دیا جائے گا یا اس کو کہیں اور غائب کر دیا جائے گا۔ یہ فاروق اعظم کی حکومت تھی، عدل اور انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اور جس طرح مدینے میں بیٹھا ہوا شخص فاروق اعظم سے کانپتا تھا، لرزتا تھا، اسی طرح وہ شخص جو ان کی حدود سلطنت کے آخری کونے پر بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی کانپتا تھا اور لرزتا تھا۔ یہ خدائی رعب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے۔ تالا لگا دیتے نا، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے۔ اسی لیے جب آپ کی شہادت ہوئی صحابہ نے کہا اب فتنے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ تالا ٹوٹ گیا۔ سرکار نے جس کو فتنوں پر تالا کہا تھا وہ ٹوٹ گیا، آپ کا رعب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مارکے سے تشریف لائے تو ایک لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی تھی، اور نظر میں نے یہ مانی تھی کہ آپ صحیح سلامت واپس آ جائیں تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں۔ صحیح سلامت واپس آ جائیں یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ بخیر و عافیت اس مارکے سے جنگ سے واپس آ جائیں تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں۔ سرکار نے فرمایا اچھا بجا لیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہ دف بجا لیں۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر آئے، بجاتے رہے۔ حضرت علی آئے، بجاتی رہی۔ کوئی صحابی آئے، بجاتی رہی۔ آخر میں حضرت عمر آئے، وہ دف رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، چھپا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ قربان، کیوں مسکرا رہا؟ فرمایا عمر تمہارے سائے سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، تمہارے سائے سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے۔ دیکھو ابو بکر آئے وہ بجاتی رہی، علی آئے بجاتی رہی، فلاں صحابی آئے بجاتی رہی، جیسے ہی تمہیں دیکھا یہ ڈر گئی اور اسی کے اوپر بیٹھ گئی، اس نے چھپا دیا کہ ایسے نہیں کہ مجھے ڈانٹ دو۔ اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک عالم دین نے انڈیا کا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے منت مانی، ایک نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میرے علاقے کی جو مسجد ہیں، اس کے جو امام صاحب ہیں، میں ان سے ممبر پہ ڈھول بجواؤں گی۔ چلو ہو گیا کام، عورتیں ہیں نا، مان لی منت، اور کام ہو گیا، منت پوری ہو گئی۔ اب آئی مولوی صاحب کے پاس، جناب میں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو میں آپ سے ممبر پر ڈھول بجواؤں۔ انہوں نے کہا پاگل ہو رہی ہے، دماغ خراب، ڈھول؟ ارے ویسے ہی وہ غلط ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ کیا تو کر رہی ہے؟ اب میں ممبر پہ بیٹھ کے میں بجاؤں گا؟ دماغ تو خراب نہیں تمہارا، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے؟ نہیں جی نہیں، دیکھیں میں نے منت مان لی، آپ پورا کر دیں، خدا کے لیے پورا کر دیں۔ ارے عجیب بیوقوف عورت، اگر یہ کہتی کہ گھر میں بجا لو تو میں بیٹھ کے بجا دیتا، کمرے میں بجا لو تو میں بجا دیتا، کام ہو جاتا۔ ارے ممبر پہ بیٹھ کر جمعے کے دن یہ تو میرے سب ٹکا بوٹی کر دیں گے جتنے بیٹھے ہوں۔ اب وہ ضد کر رہی ہے، نہیں جی نہیں، یہ آپ کو تو یہ کرنا پڑے گا۔ امام صاحب تھے بڑے چلاک، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس جمعے کو ہوگا۔ اچھا آپ بجائیں گے؟ ہاں بالکل بجائیں گے، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک، انہوں نے کیا کیا، ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈھول کو ممبر کے پاس رکھ دیا۔ اب اس کے بعد تقریر کی، اور جب تقریر ختم ہوئی تو لوگوں سے کہا سنو بھائی ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ڈھول اٹھایا، آگے رکھا، دیکھو یہ ڈھول ہے، ڈھول بجانا نہیں کبھی۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا کر، میں تمہیں یہ اس لیے لے کر آیا ہوں بتانے کے لیے، اس کو ادھر سے بھی بجانا ناجائز ہے، ادھر سے بھی بجانا ناجائز ہے، اٹھا کے رکھ دی، منت پوری کر دی۔ ممبر پہ بجا دیا نا، منت پوری کا، دونوں طرف سے ناجائز ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اٹھا کے رکھ دیا۔
اس کی منت پوری ہو گئی، خوش ہو کے چلی گئی۔ خیر بہرحال میں نے اس لیے سنا دیا کہ آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، مینٹلی طور پر کچھ ریلیکس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، عورتیں، اور دوران گفتگو ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ اچھا کبھی کچھ کوئی بول رہی ہے، کوئی بول رہی ہے، عورتوں کو ہوتے ہیں یہ خاموش بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عورتوں کا بہت کم خاموش رہتے ہیں، لیکن خیر جو عورتیں یہاں ہماری جو سننے کے لیے آتی ہیں تو ماشاءاللہ بالکل خاموش رہ کے سنتی ہیں، یہ تو ان کے قابل تعریف بات ہے۔ میں نے اسی لیے کہہ دیا کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ واقعی خاموش رہ کے سنتی ہیں، ورنہ خاموش رہنا بڑا مشکل ہے عورتوں کا، اور دو جمع ہو جائیں تو اور اتنی ساری جمع ہو اور خاموش، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ خیر بہرحال تو جب سرکار کی بارگاہ میں عورتیں آئیں تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا، ایک ادھر سے بول رہی ایک ادھر سے، اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جیسے ہی آئے وہ سب اٹھ کے پردے کے پیچھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے؟ کہاں یہ عورتیں تمہیں دیکھ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں؟ آپ نے سن لیا تھا کہ عورتیں سب ایک ساتھ بول رہی تھیں اور آواز بلند ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دشمن عورتوں سرکار سے نہیں ڈر رہی اور مجھ سے ڈر رہی ہو ہیں؟ ان کے سامنے تو بول رہی تھی اور مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ جانتے ہو عورتوں نے کیا کہا؟ کہا وہ نرم ہیں، آپ ان سے زیادہ سخت ہیں، آپ ان سے زیادہ سخت ہیں۔ ان کو پتا تھا وہ تو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے ہیں، اور عمر ابن خطاب اسی وقت سزا دینے والے۔ آپ نے جہاں جہاں آپ کے گورنر تھے، وزراء تھے، عاملین تھے، پوری سلطنت میں، پوری خلافت، حدود خلافت میں آپ نے آرڈر جاری کیا تھا، جس گورنر سے، جس عامل سے، جس وزیر سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو مجھے بتائے، میں سر عام اسے سزا دوں گا۔ اچھا آپ حج پہ تشریف لے گئے اور سارے گورنروں کو، عاملوں کو حکم دیا سب حج پر، سارے کے سارے آگے۔ اب وہاں اعلان کیا یہ میرے سارے گورنر موجود ہیں، جس جس علاقے پر میں نے ان کو بنایا ہے یہ وزراء موجود ہیں، یہ عاملین موجود ہیں، عام مسلمان بھی موجود ہیں، ہر علاقے کے۔ حج کرنے تو سارے علاقوں سے آئے تھے لوگ۔ فرمایا میرے ان گورنروں سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہوا ہو ابھی مجھے بتائے، میں سب کے سامنے سزا دوں گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک گورنر نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اعلان کر دیا جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچی بتا دے میں سزا دوں گا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا پھر ہماری عزت لوگوں کے سامنے نہیں رہے گی، اگر آپ ایسے سب کے سامنے سزا دیتے رہیں گے تو ہماری عزت کیا رہے گی؟ جب اس گورنر نے یہ کہا اب سنو جانشین رسول کا جواب، عاشق رسول کا جواب، با جبروت جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب دیا؟ فرمایا تمہاری اور میری عزت، تم یہ کہتے ہو تمہاری عزت نہیں رہے گی؟ تمہیں یاد نہیں ایک جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، ایک صحابی جن کا نام تھا سواد، وہ لائن سے سب سے آگے ہو کر کھڑے ہو گئے، سرکار نے لکڑی ان کے سینے پر رکھی اور آہستہ سے دبایا، فرمایا استوی یا سواد، اے سواد برابر ہو جاؤ، یعنی جو قطار ہے اس میں برابر ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ بس اتنا ہی ہوا تھا کہ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ لکڑی فوراً ان کے ہاتھ میں دے دی، اسی وقت اس لکڑی سے تمہیں تکلیف پہنچی لے لو اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، جب آپ نے لکڑی میرے سینے پر رکھی تھی تو میرا سینہ ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیے پھر میں بدلہ لوں گا۔ غور کرو، صحابہ حیران، ارے یہ کیا ہو گیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے رہا، اور ادھر دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سینہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، کپڑا ہٹا دیا۔ فاروق اعظم غصے میں ہیں، دیگر صحابہ غصے میں ہیں، سرکار نے سب کو روک دیا ٹھہر جاؤ،
اسے بدلہ لینے دو۔ جیسے ہی آقا نے سینے اقدس سے پیرہن مبارک ہٹایا، سواد نے لکڑی پھینکی اور جا کر سینے مبارک سے لپٹ گئے۔ اسی وقت جا کر انہوں نے لکڑی پھینکی اور سینے مبارک سے لپٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتا ہوں حضور، گستاخی کی میں نے صرف اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جسم سے جس کا جسم مس ہو جائے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، میں نے اسی لیے کپڑا ہٹوایا، میرا جسم آقا کے جسم سے لگ گیا، سرکار نے فرمایا جا تجھ پہ جہنم حرام۔ فاروق اعظم نے یہ واقعہ سنایا اور فرمایا میری اور تمہاری عزت، ارے آقا تو جہاں نے جب شہنشاہ کون و مکان نے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کر دیا تو میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میری اور تمہاری کیا حیثیت اور کیا عزت؟ خبردار ہو جاؤ، میرے جس گورنر سے کسی عام مسلمان کو تکلیف پہنچے گی میں یہیں پر مینا میں سب کے سامنے اس سے مواخذہ کروں گا اور اس کو سزا دوں گا۔ یہ تھی فاروق اعظم کی حکومت اور یہ تھا ان کا رعب، دبدبہ اور جلال کہ آخری حدود سلطنت پہ رہنے والا بھی ان کے رعب سے کانپتا تھا، لرزتا تھا، ڈرتا تھا۔ ایک عورت، بوڑھی عورت، رات میں دینار اپنے ہاتھ میں لے کر کبھی اس ہاتھ میں اچھالتی کبھی اس ہاتھ چلی جا رہی، کسی کی ہمت نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، کسی ڈاکو کی، کسی برے انسان کی ہمت نہیں کہ اس اکیلی تنے تنہا عورت کی طرف دیکھے جو دینار اٹھا کر ہاتھوں میں کھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ کیوں ہمت نہیں ہے؟ اس لیے کہ دور فاروق اعظم کا، دور فاروق اعظم کا۔ رات میں اپنا لباس تبدیل کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی یتیم، کوئی یسیر، کوئی اسیر، کوئی مسافر، میری رعایا میں کوئی غریب بھوکا پیاسا نہ مر جائے۔ فرمایا فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھوکا مر جائے عمر سے اس سے قیامت کے دن سوال ہو۔ مدینے کی گلیوں میں ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، سامنے ایک گلی ہے پتلی سی، فاروق اعظم جا رہے، ایک شرابی آ رہا، شراب کے نشے میں، شرابی بھی فل، اور سر پر شراب کا مٹکا، پی کر بھی آ رہا تھا اور لے کر بھی آ رہا تھا۔ سوچا ہوگا دوسرے دن پی لوں گا۔ اب ذرا سا اندازہ کرو، تصور کرو کہ شراب کے نشے میں اور مٹکا بھی رکھا، جھومتا جھامتا آ رہا۔ اچانک نظر پڑی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے، اور گلی بھی اتنی پتلی کہ بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، واپس تو جا نہیں سکتا تھا، درمیان میں بھی کوئی گلی نہیں کہ ادھر گھس جائے تو ادھر گھس جائے۔ نشہ تو اسی وقت اتر گیا، جیسے ہی ان کو دیکھا نشہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے، میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، مولا مجھے عمر سے بچا لے، میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے عمر سے بچا لے۔ پتا ہے درے لگیں گے، کوڑا لگے، یہ دعا کرتے کرتے بڑے سچے دل سے اس نے دعا کی۔ ادھر فاروق اعظم قریب آ رہے ہیں، ادھر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی قریب آئے فرمایا کون ہے تو؟ نام بتایا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں گھر سے آ رہا ہوں۔ یہ اوپر کیا ہے؟ کہا شربت ہے۔ شربت ہے، اتارو، دکھاؤ شربت۔ اب تو جان نکل گئی، شراب ہوئی تو میری خیر نہیں ہے، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، مولا شربت، اس شراب کو شربت میں تبدیل کر دے۔ سچے دل سے دعا کی، فاروق اعظم نے مٹکا اتروایا، چیک کیا تو وہ شربت تھا۔ یہ ہے اللہ کے شیر کا رعب اور دبدبہ اور ان کا جلال اور ان کی ہیبت ایمانی یہ تھی کہ اس نے سچے دل سے دعا کی، اللہ نے شراب کو شربت میں تبدیل کر دیا، اور باقی اس کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ ارے ان کو دیکھ کر لوگ تائب ہو جائے۔ ہیبت ایمان کا یہ اثر ہے، زلزلہ اس کا نام عمر ہے، آج بھی گردن باطل ہے خم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیت المال سے عام مسلمانوں کے لیے وظیفہ جاری کیا۔ ہمارے ملک میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو بیت المال پر کچھ بنایا جائے وہ خود ہی مال سارا خود ہی کھا جاتا ہے، تو وہ غریبوں میں کیا دے گا؟ بیت المال تو ہمارے ملک میں بھی قائم ہے، بہت اچھا بیت المال ہے، لیکن وہ مال پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، بیت ہی بیت رہ جاتا ہے آخر میں۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا، اور بیت المال سے وظیفہ عام مسلمان، غریب مسلمانوں کے لیے، یعنی جن کی کوئی جاب نہ ہو، کوئی نوکری نہ ہو، ان کے لیے وظیفہ، امہات المومنین کے لیے وظیفہ، غلاموں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اور آج اس سسٹم کو مغرب نے اپنایا ہے۔ جو لوگ باہر جا چکے ہیں یا جن کے رشتہ دار امریکہ میں، یورپ میں رہتے ہیں، تو وہ جانتے ہوں کہ میں اکثر وہاں جاتا ہوں، تو انہوں نے اس کو سوشل سیکورٹی کا نام دیا۔ سوشل سیکورٹی، جو آدمی بے روزگار ہیں وہ اپنا نام جا کر وہاں پر ہوم آفس میں لکھوا دے، اس کے لیے پیسہ جاری ہو جائے گا۔ بھائی اتنے پاؤنڈ آپ کو ملیں گے، اتنے یورو آپ کو ملیں گے، اتنے ڈالر آپ کو ملیں گے، گورنمنٹ میں وہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ اگر بچے ہیں تو ان کا بھی ملے گا، اگر بیمار ہو گیا تو اس کا بھی ملے گا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنا اچھا ہے، پاکستان میں تو دیکھیں کچھ ہے ہی نہیں، غریب تو بیچارے مر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یورپ میں، ہمارے ہالینڈ کی حکومت نے، ہمارے انگلینڈ کی، ہمارے امریکہ کی حکومت نے کتنا اچھا کیا، سوشل سیکورٹی۔ میں نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہمارے فاروق اعظم نے کیا تھا، جو سسٹم انہوں نے لیا، ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے لے لیا۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلے بیت المال سے عام غریب مسلمانوں کا وظیفہ جاری کیا۔ اسی سسٹم کو یورپ اور امریکہ نے اپنایا، اور سوشل سیکورٹی کے نام سے آج وہ اپنی رعایا کو دے رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا طریقہ تھا جو انہوں نے اپنا لیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے فاروق اعظم کے لیے استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے جب آپ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تھے، تو لوگ انہیں خلیفۃ الرسول کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ۔ اب جب میں بیٹھا ہوں تو لوگ مجھے خلیفہ رسول کہتے ہیں، یعنی صدیق اکبر کا خلیفہ۔ ایک صحابی نے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور دیگر صحابہ، روایات میں مختلف نام آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم سب مومنین ہیں، تو کیوں نہ آپ کو امیر المومنین کہا جائے۔ آپ نے اس لقب کو پسند کیا۔ سب سے پہلے یہ لقب فاروق اعظم کے لیے استعمال، امیر المؤمنین، اور پھر یہی سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی اختیار کیا، ان سب کو امیر المؤمنین کہا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کا موقع آتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ پہلے لشکر بھیجا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم شہر تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک تمہارا خلیفہ نہ آ جائے۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ ایک اونٹ لے لیا، ایک غلام کو لے لیا، مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، پوری دنیا میں ادھم مچ گئی۔ عمر ابن خطاب مدینے سے روانہ ہو گئے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے تھے، کوئی اسلحہ لے کر نہیں گئے تھے، کوئی بہت بڑی افرادی قوت لے کر نہیں گئے تھے۔ کیا لے کر گئے تھے؟ ایمان کی طاقت لے کر گئے تھے، رسول اللہ کی نیابت لے کر گئے تھے، عشق رسول لے کر گئے تھے، محبت رسول لے کر گئے تھے، جانشین رسول بن کر گئے تھے۔ آپ نے غلام سے کہا راستہ لمبا ہے، سواری ایک ہے، آدھے راستے میں سوار ہوتا ہوں، تم پیدل چلنا، پھر آدھے راستے تم سوار ہو، میں پیدل چلوں گا، اس طرح راستہ طے ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چلتے رہے، سفر ہوتا رہا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی کہ غلام کو بیٹھنا تھا اور آپ کو اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنا تھا۔ غلام نے عرض کی یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، آپ کا ایک نام ہے، ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، آپ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ادھم مچ گئی ہے، عمر ابن خطاب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکل گئے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا باری تو میری ہے لیکن آپ سوار ہو جائیں، میں رسی پکڑ کے چلوں۔ فرمایا کیوں؟ آپ کی عزت ہے۔ اچھا عزت ہے؟ ہاں،
اب سنو جانشین رسول کا جواب، اب سنو عاشق رسول کا جواب۔ غلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی عزت ہے، آپ سواری پر بیٹھ کر بیت المقدس میں داخل ہوں، لیکن رسول اللہ کا باجبروت جانشین یہ کہتا ہے عمر کی عزت سواری سے نہیں ہے، عمر کی عزت غلامی رسول سے۔ اسی لیے کسی نے لکھا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ عمر کی عزت سواری سے نہیں ہے، عمر کی عزت غلامی رسول سے۔ آج ہم کہتے ہیں اچھی سواری ہو ہماری عزت ہو جائے، اچھا سوٹ ہو ہماری عزت ہو جائے، اچھا عہدہ اور منصب ہو ہماری عزت ہو جائے۔ ارے ان کو دیکھو، فاروق اعظم جب بیت المقدس پہنچے ہیں 70 پیبند ان کے کرتے میں لگے ہوئے، 70 پیبند ان کے کرتے میں لگے ہوئے ہیں، اور چپل پہن کر گئے جس پر کیچڑ بھی لگی ہوئی ہے، وہیں بیٹھ کر کیچڑ بھی صاف کر رہے ہیں۔ غلام سوار ہے، رسی پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہو۔ اور ہوا کیا؟ جب اس شان سے فاروق اعظم داخل ہوئے، عیسائیوں نے کہا عمر ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں یہ پڑھا تھا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا، اور اس حال میں وہ آئے گا کہ غلام سوار ہوگا، وہ پیدل چل رہا۔ یہ تمہاری نشانی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی، خدا کی قسم اگر تم اس طرح نہ آتے ہم کبھی بیت المقدس تمہارے حوالے نہ کرتے۔ شہر فتح ہو گیا، نہ لڑائی ہوئی نہ جنگ ہوئی، انہوں نے چابیاں شہر کی آپ کے حوالے کی۔ یہ شان ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی حدود سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا، 22 لاکھ مربع میل۔ فاروق اعظم عدل اور انصاف کے ساتھ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، وقت گزرتا رہا، فتوحات ہوتی رہی، حدود سلطنت شرق سے غرب تک پہنچتی رہی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے آخری حج ادا کیا، منا میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنی چادر کا ایک پلو اونٹنی پر ڈالا، اور اس کے بعد زمین پر لیٹ گئے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیے اور دعا کی اے الہ العالمین تیرا بندہ عمر کمزور ہو گیا، میری حدود سلطنت وسیع ہو گئی، مولا میری قوت اب کم ہو گئی، میری رعایا بہت وسیع ہو گئی، مولا اس بار گرا کو اب میں نہیں سنبھال سکتا، مولا مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے موت عطا کر دے، لیکن موت بھی فی بلد نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما، اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ موت کی ویسے دعا نہیں کی، شہادت کی موت، اور شہادت کی موت تیرے نبی کے شہر میں جائے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ابھی ذی الحج کا مہینہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ 26 ذی الحج 23 ہجری کو فاروق اعظم پر حملہ ہوا۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز بدبخت 2 دھاری خنجر کپڑے میں لپیٹ کر مسجد نبوی کی محراب میں چھپ گیا۔ اس وقت لائٹیں نہیں تھیں، چراغ جلتے تھے، اندھیرا تھا، وہ اس میں چھپا رہا۔ فاروق اعظم تشریف لائے، ابھی آپ صفیں درست کرا رہے تھے کہ ایک دم وہ وہاں سے نکلا، اور اس نے مسلسل 3 بار آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں کیے۔ آپ اسی وقت گر گئے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نماز پوری کرو، نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا، لیکن زخموں سے کافی خون بہہ چکا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جراح کو بلایا گیا، اس نے مرہم پٹی کی،
3 دن آپ حیات رہے اور 24 ہجری یکم محرم الحرام 63 سال کی عمر میں فاروق اعظم نے جام شہادت نوش کیا۔ صحابہ نے کہا فتنوں کا تالا ٹوٹ گیا، اب دیکھو جگہ جگہ سے فتنے پیدا ہوئے۔ آپ کی شہادت پر جو فتنے پیدا ہوئے آج تک ہیں اور وہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ آپ کی ذات، سرکار نے فرمایا تھا عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خادم کو بھیجا، جاؤ ان سے جا کر پوچھو اگر اجازت دیں تو مجھے سرکار کے روضے میں دفن کر دیا جائے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ جب وہ قاصد پہنچتا ہے ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ جو ان کی خواہش ہے پوری کرو۔ سرکار کے پہلو میں صدیق اکبر اور ان کے پہلو میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہاں پر شہید ہوا وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی، وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر اور احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ جب فاروق اعظم کی باری آئے گی مسجد نبوی کے محراب و منبر بڑھ کر ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ الہ العالمین ان کے نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ حضرات جس خلوص اور محبت کے ساتھ آ رہے ہیں اسی طرح تشریف لاتے رہیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم خلیفہ سویم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے، لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ آپ سب آتے ہیں بڑے خلوص اور محبت سے لیکن تاخیر سے آتے ہیں، تھوڑا سا جلدی آپ آ جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو کچھ پہلے لوگ سنتے ہیں آپ بھی وہ سن لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الگیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا جو محفل جس ذات سے منسوب ہوتی ہے اس کی نگاہ کرم اس محفل پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ کرم اس محفل پر ہوتی ہے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے صحابہ سے، یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور جو رسول اللہ کا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ آپ جب اس محفل میں آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیے آپ آ نہیں رہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جو بھی اس محفل میں آیا ہے مرد میں یا خواتین میں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی ان صحابہ کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ان کی نیک خواہشات کو پورا بھی فرمائے گا، صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے گا، اور ان صحابہ کا فیض بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔